میرا نام عامر ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری عمر 25 سال تھی اور میں ماسٹر کر رہا تھا۔ میرے گھر میں میرے والد اور والدہ رہتے تھے۔ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ امریکہ میں سیٹل ہو چکی تھی۔ میری اماں نے ایک ماسی رکھی جو خاصی عمر کی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ ایک اپنی نواسی کو لاتی تھی جس کی عمر 15 سال تھی، مگر اس کا جسم کسی 18 سال کی لڑکی کی طرح تھا۔ اس ماسی کی بیٹی فوت ہو چکی تھی، جس کے بعد اس نواسی کی پرورش کی ذمہ داری اس پر آ پڑی تھی۔ خیر کچھ ہی مہینوں میں وہ ماسی اور اس کی نواسی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئے اور ہم نے ان دونوں نے ہم پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ میں ویسے تو خاصا شریف لڑکا تھا، مگر پیار کا ایسا بھوکا تھا کہ جو بھی مل جائے چھوڑتا نہیں تھا۔ میرے گھر اور دوستوں میں کسی کو ان حرکتوں کا علم نہ تھا۔ میرے والد ایک بزنس مین تھے اور ان کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر کسی نہ کسی شہر میں جاتے رہتے۔ میری ماں کا گھر بھی دوسرے شہر میں تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابا نے اپنے بزنس کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اسی شہر میں اماں کا میکہ بھی تھا۔ ابا اماں کو ساتھ لے کر گئے تاکہ وہ اپنے والدین اور بھائیوں سے ملاقات کر لیں۔ اماں اور ابو کا یہ دورہ تقریباً 1 ہفتے کا تھا۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا، مگر اگلے دن میرا یونیورسٹی میں ٹیسٹ تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں، میں آپ لوگوں کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں اور ابا راضی ہو گئے۔ اماں ابا تو اسی دن روانہ ہو گئے اور میں گھر میں اکیلا رہ گیا۔ ابھی صبح کا وقت تھا۔ میں ناشتہ کر کے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ ماسی اور اس کی نواسی کام کرنے کے آ گئے۔ میں نے ماسی سے کہا کہ اماں اور ابا گئے ہیں دوسرے شہر، تم کو پتا ہے جو کام کرنا ہے وہ سب کر لوں گی، بتائیے گا نہیں تمہیں۔ اس نے کہا آپ بے فکر رہو عامر بیٹا، میں سب کر لوں گی۔ یہ کہہ کر دونوں سب سے پہلے کچن میں برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ ذرا دیر بعد ماسی کی نواسی جس کا نام زرین تھا وہ کام چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا، پھر ماسی سے پوچھا زرین کو کیا ہوا؟ اس کو بخار ہے صبح سے، ماسی نے جواب دیا۔ تو تم اس کو کام پر نہ لاتی نا، یہ بیمار ہو جائے گی، میں نے ہمدردی سے جواب دیا، جس کو سن کر زرین نے تشکر آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں اکیلے کیسے اتنا سارا کام کرتی، ابھی اور بھی تو گھر میں جا کر کام کرنا ہے، ماسی نے جواب دیا۔ تم نے اس دوائی دلوائی؟ میں نے ماسی سے سوال کیا۔ انہیں ابھی گھر جا کر دے دوں گی، ماسی نے جواب دیا۔ گھر تو شام تک جاؤ گی نا؟ میں ماسی سے سوال پوچھا۔ جی شام تک ہی جانا ہوگا، ماسی نے جواب دیا۔ ایسا کرو تم کام کرو، میں زرین کو دوا لا کر دیتا ہوں، میں نے ماسی سے کہا۔ رہنے دیں عامر، آپ تکلیف نہ دیں۔ عامر صاحب آپ تکلیف نہ دیں، ماسی نے منع کرنے کے انداز میں کہا۔ تکلیف کیسی؟ تم لوگ اتنی خدمت کرتی ہو، ہماری سارے گھر کا کام کرتی ہو، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، بس تم اپنا کام کرو اور میں اس کو دوا دلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے زرین کو کہا چلو، ایسا نہ ہو کہ کلینک بند ہو جائے۔ زرین نے ماسی کی جانب دیکھا، ماسی نے ہاں میں سر ہلا دیا اور زرین میرے ساتھ چلی گئی۔ کار میں بیٹھ کر میں نے زرین کی گردن پر اپنا ہاتھ لگایا اور کہا تم تو کافی تیز بخار ہو رہا ہے، تم کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ زرین نے بھی کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ خیر ذرا دیر بعد ہم دوا لے کر واپس آ چکے تھے۔ میں نے ماسی سے کہا ڈاکٹر نے اس کو مکمل آرام کرنے کو بولا ہے، تم اس کو گھر چھوڑ کر پھر جانا اپنے دوسرے کام پر۔ گھر صاحب گھر کیسے چھوڑ سکتی ہوں، وہ تو کافی دور ہے، اس کو ہمت کر کے جانا ہوگا میرے ساتھ، ماسی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آرام نہ کیا تو دوا اثر نہیں کرے گی، طبیعت اور خراب ہوگی، بہتر یہ ہے کہ اسے آرام کرنے دو، میں نے جواب دیا۔ ماسی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی صاحب میں اس کو گھر تو نہیں چھوڑ سکتی، دوسرے کام پر دیر ہو جائے گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اس کو شام تک آپ کے گھر چھوڑ دوں، باجی سے بات کر لوں گی، ماسی نے درخواست کی تو ایک دم میرے دماغ میں منصوبہ بننے لگا۔ میں نے تھوڑا سوچا پھر کہا باجی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ 1 ہفتے بعد آئیں گی، تم اس کو چھوڑ دو، مگر شام میں ضرور واپس لے جانا، ہو سکتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں تو یہ اکیلی کیسے رہے گی گھر میں نے خوشی کو دباتے ہوئے کہا۔ صاحب آپ فکر نہ کریں، میں شام کو آ کر اس کو لے جاؤں گی، ماسی نے خوش ہو کر کہا۔ ذرا دیر بعد ماسی اپنا کام ختم کر کے چلی گئی۔ میں اور میرے گھر والے زرین کو ایک چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے اور ذہنی طور پر بھی اتنی بالغ تھی ہی نہیں۔ خیر ماسی کے جانے کے بعد میں نے ذہن میں منصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح جلدی سے اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر مجھے ڈر بھی تھا کہ یہ شور مچا دے
گی یا بعد میں کسی کو بتا دے گی؟ تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ میں نے زرین سے سوال کیا۔ جی تھوڑا سا کھایا تھا، زرین نے جواب دیا۔ تم یہاں نہ بیٹھو، یا تو تم صوفے پر لیٹ جاؤ یا پھر اندر جا کے بیڈ پر لیٹو، ایسے بیٹھی رہو گی تو آرام نہیں ملے گا۔ میں نے زرین کو کہا جی اچھا، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور اٹھنے میں لڑکھڑانے لگی تو میں نے بھاگ کر اس کو پکڑا اور سہارا دیا۔ تم تو کافی کمزور لگ رہی ہو، چلو تم کو لے کر جا کر بیڈ پر پھر دوا بھی لینی ہے، شام تک تم ٹھیک ہونا کہتے ہوئے بیٹھاتا ہوں یہ کہہ کر اس کو پکڑ کر بیڈ روم میں لے گیا اور اس کو بیڈ پر بٹھایا، پھر کچن میں جا کر اس کے لیے ایک سیب کاٹا اور دودھ گرم کر کے کمرے میں لے کر آیا۔ چلو یہ کھاؤ اور پھر دوا بھی لینی ہے، شام تک تمہیں ٹھیک ہونا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ جواب میں وہ بھی مسکرائی اور وہ سیب کھانے لگی اور میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ میں ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کرتا رہا۔ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ٹی وی میرے بیچ میں زرین تھی اور میں ٹی وی پر نظریں جمائی ہوئی تھی، اس کے ہوش نہیں تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بغور ٹی وی دیکھتی رہی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کا سانس تیز ہوا۔ میں نے چینل تبدیل کیا تو ایک نیوز چینل تھا جس میں نیوز آ رہی تھی کہ شہر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے زرین سے پوچھا تمہاری نانی کس جگہ گئی ہیں؟ پر زرین کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بس اپنی نانی کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ خیر میں سوچنے لگا کہ ماسی کیسے آئے گی اور کیسے زرین کو لے کر جائے گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی بیل بجی۔ میں نے بھاگ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف ماسی ہی تھی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ تو اس نے جو ایریا بتایا وہ میرے گھر سے کافی دور تھا اور وہاں کے حالات خراب تھے۔ میں نے ماسی سے اس کا پروگرام پوچھا تو کس طرح آئے گی گھر زرین کو لینے؟ تو اس نے جواب دیا عامر بیٹا اس وقت تو گھر سے نکلنا جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ میں نے ماسی سے کہا کہ اگر آپ میرے گھر تک آ سکو تو آ جاؤ اور تم دونوں یہیں رکو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک رات میرے گھر پر ہی رہو۔ ماسی نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا پوری کوشش کرے گی کہ زرین کو لے جانے کی۔ میں نے کہا تم زرین کی فکر نہ کرو، وہ آرام سے ہے۔ اور پھر میں نے اس کی زرین سے بھی بات کروا دی۔ وہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ زرین بھی پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد میں نے زرین کو دوا دے دی اور کہا تم اب سو جاؤ، تمہاری نانی آئے گی تو میں تمہیں جگا لوں گا۔ اور یہ کہہ کر میں روم سے باہر نکل گیا۔ مجھے کل یونیورسٹی جانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی میں نے اپنے دماغ میں پلان کر ہی رہا تھا کہ دوست کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ کل یونیورسٹی بند ہے۔ حالات خراب کی وجہ سے دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دعا کرنے لگا کہ ماسی زرین کو لینے نہ آ سکے۔ میں نے لاؤنج والا ٹی وی آن کیا تو پتہ لگا کہ شہر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ میں بہت خوش تھا کہ اب تو زرین کو یہیں رکنا پڑے گا۔ خیر میں تھوڑی ہی دیر میں رہا گھر میں، پھر بھوک لگنے لگی تو میں نے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا اور جا کر زرین کو دیکھا تو وہ جاگ چکی تھی اور اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کیسی طبیعت ہے، اور اب ساتھ کی گردن کو ایک بار پھر اپنے ہاتھ سے چھوا۔ اس کی جلد کافی چکنی تھی۔ زرین کا بخار اتر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا، جواب میں وہ بھی مسکرائی۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو میں کھانا گرم کر لیا ہے، کھا لو۔ اس نے کہا میں پورے پسینے میں بھیگی ہوئی ہوں، میں شاور لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں جاؤ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ذرا دیر بعد اس کی آواز آئی عامر تولیہ نہیں ہے اندر؟ میں نے جلدی سے تولیہ لیا اور اس سے کہا یہ لو تولیہ، اور دروازے سے ذرا ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھولا، میں نے جلدی سے اس کی جانب بڑھایا اور ایک سائڈ پر ہو گیا، پھر روم سے باہر نکل گیا۔ دیر بعد وہ کھانے کی میز تک آئی اور خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں نے پوچھا آپ بہتر لگ رہی ہو تو وہ کہنے لگی جی اب کافی بہتر ہوں۔ میں نے ایسے بتایا کہ شہر کے حالات خراب ہیں اور کرفیو لگ گیا ہے، نہ جانے تمہاری نانی کس طرح آئیں گی وہ لینے، جس جگہ پر وہ ہے ابھی وہ بہت حالات خراب ہیں، ورنہ میں کو خود چھوڑ آتا نانی کے پاس اگر وہ آ سکتی تو تم رات کو یہیں رکنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ابھی ہم کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ ماسی کا دوبارہ فون آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ اسی گھر میں ہے اب نہیں سکتی اور نہ گھر والے اسے جانے دے رہے ہیں کیونکہ شہر میں کرفیو لگا ہے۔ میں نے پوچھا تو میں تمہارے پاس لے آؤں زرین کو؟ تو اب وہ کافی بہتر ہے۔ تو اس نے پھر درخواست کی کہ اسے کہیں نہ جانے دو اور رات رکنے کی اجازت دے دو۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں مگر تمہاری نواسی پریشان ہے، اس کو تسلی دو۔ یہ کہہ کر میں نے زرین کو فون دیا اور ماسی نے پر زرین سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ کافی مطمئن ہو گئی اور دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔
اور یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ خیر زرین نے ہمت کر کے سارے برتن دھوئے، کچن کی صفائی میں کی مدد کرتا رہا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا رہا۔ وہ کبھی خوش ہوتی تو کبھی شرماتی، کیونکہ اس کو ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ خیر وہ کام سے فارغ ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ اب تم کو رات تو یہیں گزارنی ہے تو اس کو اپنا ہی گھر سمجھو، کسی بات میں شرمانے کی ضرورت نہیں، کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو کھاؤ، کوئی منع نہیں زرین کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے زرین سے کہا تمہاری دوا کا بھی وقت ہو گیا ہے، تم دوا کھاؤ اور پھر ہم دونوں بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں۔ اور میں نے اسے بتایا کہ کون سی دوا کھانی ہے۔ اس نے دوا کھائی، پھر ہم دونوں روم میں آ گئے۔ میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، اس کو پیار کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ فلم دیکھتی ہو؟ اس نے جواب دیا کبھی کبھی دیکھتی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کیا اچھا لگتا ہے فلم میں؟ تو اس نے جواب دیا گانے اور ڈانس۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے ٹی وی پر ایک چلا دی۔ میں نے چپکے سے منہ سے کان کے پاس گیا اور پوچھا کیسی ہے فلم؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور اپنے چہرے اتنے قریب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ جس کو اس نے چھڑایا نہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے۔ دوسرے ہاتھ میں سے میں نے اس کا چہرہ پکڑا اور اسے مزید نزدیک کیا اور ایک بوسہ دیا اس کے گال پر اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا تم بہت خوبصورت ہو زرین۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ مجھے خوشی یہ تھی کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کی سانس اب اتنی تیز تھی جسے کافی دور سے آ رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ زرین کی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اور ہمت بڑھائی اور اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے باہوں میں بھر لیا۔